السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 266 سے پڑھیں گے اور سورہ کہف کی آیت نمبر جہاں 13 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور جون کی آج 11 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَرَبَّطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے باندھ دیا ان کے دلوں پر، یعنی ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے، فقالوا، پس انہوں نے کہا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں زمینوں کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہرگز نہیں ہم پکاریں گے اس کے سوا کوئی اور معبود، لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے ایسی بات کی، بڑی ایسی بات کی جو گھٹیا بھی ہے اور حدود شرافت سے نکلی ہوئی بات۔ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، یہ سب لوگ جو ہماری قوم کے لوگ ہیں انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود پکڑے بنائے۔ لولا یأتون علیہم بالسلطان بین، کیوں نہیں لائے ان پہ وہ کوئی واضح دلیل کوئی نہیں۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بس کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جس نے گھڑا اللہ کے بارے میں جھوٹ۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب تم ان سے الگ ہوئے ہو، جدا ہو گئے ہو، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور وہ جو عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، فَأْوُوا، پس تم جگہ لو غار کی طرف، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، وہ پھیلا دے گا، نشر کر دے گا تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت سے، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور ہموار کر دے گا، آسان کر دے گا تمہارے لیے تمہارے کام میں موافقت، اور اس کے اندر جو حقیقتاً آپ کے لیے نرمی موافقت ہوگی۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، اے رسال تمام اب دیکھیں سورج جب چڑھتا ہے، تزاور عن کہفہم ذات الیمین، تو وہ ایک طرف ہو جاتا ہے ان کی غار سے دائیں سائڈ پہ،
وہ دائیں سائڈ پہ سورج جھک جاتا ہے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، جب وہ غروب ہوتا ہے، تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تو ان سے کترا جاتا ہے وہ بائیں جانب۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ، اور وہ غار کی کھلی جگہ، یعنی وہ جو غار ہے پہاڑ میں، اس کی کھلی اوپن جگہ میں ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ ایسے ہونا، ان کا سونا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے یا گمراہ قرار دے دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، پس آپ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی سرپرست کارساز جو اس کی رہنمائی کرنے والا ہو، رشد و ہدایت کی راہ دکھانے والا ہو، آپ اس کے لیے قطعاً نہیں پائیں گے۔ حضرات، تعلیمات رسول میں ہمیں بہت مواد ملتا ہے، ذرا غور فرمائیں۔ سید الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، قلوب العباد بین اصبعین الرحمن، بندوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ یقلبها کیف یشاء، جیسے اللہ چاہتا ہے ان کو پھیرتا رہتا ہے، پھیر دیتا ہے یا پھیر دے گا، دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک دعا مانگی کہ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وعلی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو رشد و ہدایت پر، دین پر، اسلام پر، موافقت پر، ہمارے دلوں کو اس سائڈ سے پھیر کے اس طرف لا۔ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم علمنا رشدنا۔ ہدایت کوئی آدمی مانگتا نہیں ہے۔ میں تھوڑی سی باریک بات کرنے لگا ہوں، اس پر ذرا غور فرمائیں۔ مبلغ دین جو ہے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں علماء، یہ ہدایت کا راستہ سمجھ لیں کہ اگر ہدایت ہی راستہ بدل جائے تو شر کو خیر میں کون بدلے گا؟ میں نہیں سمجھا سکا، پھر ذرا غور کرو۔ جس راہ میں شیطنت ہے، شر ہے، فساد ہے، فتنہ ہے، تو اس کی رہنمائی کرنے والے ہی اپنا راستہ بدل جائیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہدایت نے ہی اپنا راستہ بدل لیا ہے تو شر تو دندنائے گا۔ ہدایت کا کام یہ ہے کہ وہ شر کی رہنمائی کرے، اس کو دبوچے، اس کو ختم کرے، اس کو ہمیشہ رہنمائی کرنے کی کوشش کرے۔ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلانیاں جانے، دلوں کی بات ہے۔ جب دل بدلتے ہیں تو چہرے بھی بدل جاتے ہیں۔ جب دل بدلتے ہیں پھر عقیدہ بدلتا ہے، عمل بدلتا ہے، پھر اخلاق بدلتا ہے، روش بدلتی ہے، انقلاب آتے ہیں۔ تو جب انسان کا دل ہی بجھا ہوا ہے، دل ہی پتھر کی طرح ڈٹا ہوا ہے، تو اس دل کو کیا کریں گے؟ پھر ذرا تھوڑی سی بات بہت ہے۔ کسی اور ایک بڑے اچھے بندے نے بات کی ہے، صاف دل کے لیے کثرت اقوال کی حاجت نہیں۔ دل صاف ہو، دل کی زمین آباد ہو تو لمبے چوڑے درس اور بات کی ضرورت نہیں، اشاروں سے وہ بات سمجھ جاتے ہیں اور ہدایت پا جاتے ہیں۔ جہاں دل ٹھیک نہیں ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، رزق ٹھیک نہیں ہے، تو کر کے بعد سارا قرآن سنا دو، وہ پتھر کا پتھر جہاں تھا اسی طرح کھڑا ہو۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ ابراہیم نخعی، امام ابراہیم النخعی کے نام پر بہت بڑے عالم گزرے، امام وقت۔ ان کی تاریخ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ تو بادشاہ ظالم نہ بھی ہو تو اس سے ظلم سرزد ہوتے رہتے، وذالک یفعلون، بادشاہوں کی عادت ایسے وہ کرتے رہتے۔ لیکن بادشاہ بھی ہو، بااختیار بھی ہو، ظالم بھی ہو، تو پھر اندازہ فرمائیں کس طرح کھچڑی پکتی ہے۔ اس کی ایک نوکرانی ہے جو اس کو بیڈ بستر کو ٹھیک کرتی ہے، اس کا بیڈ بستر ٹھیک کرتی ہے، سنوارتی ہے۔ ایک دن اس بی بی نے بستر کو ٹھیک کیا اور اس کے ذہن میں خیال ہے یہ کتنا اچھا بستر ہے، اس کا صوفہ کتنا اچھا ہے، اس کا فون کتنا اچھا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، کتنا اچھا لگتا ہے، یہ پیارا لگتا ہے، میں بھلا اس پہ لیٹ کے اندازہ تو کروں کتنا اچھا ہے۔ وہ خادمہ لیٹی، اس کو نہیں ڈالا،
جب نیند آئی تو وہ حضرت جب تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ بستر میرا ہے، بادشاہ میں اور میری نوکرانی ہے میری بستر پر بیٹھی ہوئی اور سو رہی ہے، آرام کر رہی ہے۔ جلاد کو بلایا، اٹھا کے اس کو کہا اس کو 20 کوڑے مارو۔ تو جس کو کوڑے لگتے ہیں وہ ہنستا ہے یا روتا ہے؟ تو روتا ہے، چلاتا ہے۔ کوڑے لگے، وہ بی بی رونے لگی، کوڑے ختم ہوئے، پھر وہ کھل کھلا کے ہنسنے لگے۔ وہ بادشاہ دیکھ رہا تھا یہ چکر کیا ہے۔ کسی اور کتب نے کہا ہے نا، ایک ہی چکر کے آنے سے جہاں چکر میں ہے، بچے بوڑھے اور جوان چکر میں ہے، کہہ رہا ہے آسمان کے سارا جہاں چکر میں ہے۔ وہ کہنے لگا تو پہلے چلائی ہے، روئی ہے، اور اب تو کھلکھلائی ہے، ہنسی ہے، مطلب کیا ہے؟ وہ خادم نے بیچارے نوکرانی نے کیا کہنا، اس نے بادشاہ سلامت اسی روئیے اسی ہنسیے، تسی اپنی موج میں نہ کرو۔ اس نے کہا نہیں نہیں مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا جی کوڑے لگے ہیں، درد ہوا ہے تو رونا ہے، روئی اس لیے ہوں۔ وہ کہتے چلو بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن تو کھلا کے ہنسی کیوں؟ آجو آجو پتھروں آجو، ایسے آجو۔ کئی دفعہ پتھروں سے بھی پانی اللہ نکال دیتا ہے، چٹانوں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ آجو جدو رقمہ درد ہے نا اسے پہ نکل رہ جا۔ اب اس نے پوچھا تو ہنسی کیوں ہے؟ اس خاتون نے کہا میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں آدھا گھنٹہ لیٹی ہوں تو مجھے پڑے ہیں 20 درے، تے حضرت آپ تو دن رات لیٹتے آرام کرتے ہیں، آپ کو کتنے لگیں گے؟ ایک ہی جملہ ہے نا، اس جملے نے ہلا کے رکھ، اس ایک جملے نے اس ظالم بادشاہ کی تقدیر بدل۔ بادشاہ چھوڑی، گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، آرام چھوڑے، ظلم چھوڑے، چلا گیا درویشوں کے پاس، علم سیکھا، پھر اس کا نام بڑے بڑے ائمہ میں، بڑے بڑے رہنما علماء میں نام آیا۔ سیکھنے کے لیے جب آدمی ذہن بناتا ہے نا، کئی دفعہ ہم سے بھی گستاخی ہوتی ہے، کہتے ہیں ذرا بزرگوں کو جگاؤ اور ان کو ذرا کہو دھیان کرو، اور اچھا جی غور کرو، اچھا جی ذرا میری بات کو سنو۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا رہتا ہے۔ یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ قبولیت وقت ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے پیار کا وقت ہو، دل میں بات اتر جائے، ساری ہدایت کے راستے اللہ ہموار کر۔ یہ لوگ نوجوان اپنے گھروں سے نکلے، عقیدہ توحید لے کر نکلے، اپنے گھروں کو چھوڑا، آبا کو چھوڑا، بھائیوں کو چھوڑا، عزیزوں کو چھوڑا۔ اس ظلم میں، اس بادشاہت میں بہت ظلم تھا، اور یہ ڈرتے ہوئے اپنے عقیدے کو بچاتے ہوئے گھروں سے نکلے۔ جب وہ غار کے منہ پر آئے تو انہوں نے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا قرآن کے حوالے سے، توجہ کریں۔ آج کے سبق میں ہے، انہوں نے یہ بات جو اللہ نے فرمایا نا کہ ہم بیان کرتے ہیں، وہ قوم لوگ تھے، تو ارشاد فرمایا کہ ان فتیۃ آمنوا بربہم، وہ نوجوان تھے، اللہ پر ایمان لائے تھے، ہم نے ان کے لیے ہدایت کو، ایمان کو بڑھا دیا تھا، ہم ان کی اب رہنمائی کر رہے ہیں۔ یہاں سے بات آگے کنٹینیو شروع ہوتی ہے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو باندھ دیا، مضبوط کر دیا۔ ربط سمجھتے ہو نا، جوڑنے کو بولتے ہیں۔ ہم نے ان کے دلوں کو ہدایت اور ایمان کے ساتھ جوڑ دیا۔ جب اللہ ایمان کے ساتھ ہدایت کے ساتھ جوڑ دے پھر اس کو ہٹائے گا کون؟ جناب ڈاکٹر صاحب قرآن مجید میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ایک اللہ کے ایمان کا رنگ ہوتا ہے، وہ جس کو رنگ چڑھ جائے پھر وہ اترتا نہیں۔ کسی نے کہا ہے نا، جس نے ایک بار تکیا وہ مڑ کے نہیں اٹھ سکیا، جا کے پوچھ حبشی بلال نو جس ویکھے ہی میرے لال۔ عمر فاروق فرماتے ہیں میں مار مار کے تھک جاتا تو بلال مار کھا کھا کے نہیں تھکتا تھا، میں سا لینا تھا، وہ مار کھان والا تھا نہیں۔ کیا ذائقہ؟ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کا جواب دیا، علمی بات اس میں یہ ہے، اشکال کی بات یہ ہے، عیسائیوں نے ایک پروگرام بنایا ہوا تھا، نصرانیوں نے، کہ اس کو وہ پکا عیسائی سمجھ دے، انہوں نے ایک رنگ والا پانی بنایا ہوتا اور اس کے اندر اس کو غسل دیتے، غسل دینے کے بعد کہتے اب یہ پکا عیسائی ہو گیا ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں نا ہم ختنے کرتے ہیں، اب یہ پکا مسلمان ہو گیا۔ ختنے کے علاوہ اس کے بعد کوئی دلیل نہیں، ختنے کے علاوہ مسلمانی کی کوئی دلیل نہیں، سبحان اللہ۔
میرے والد صاحب بھی کوئی چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے سنایا کرتے تھے. اس طرح کے بزرگ کو گزرے تھے. ایک نوجوان کھڑا ہو کے پیشاب کر رہا ہے، کھڑا ہو گیا. ان کا نوجوان اس کو کیا سمجھانا، اس کو ابے کو سمجھانا چاہیے. ابے کے حویلی ساتھ ہے ادھر ہے، تو ابے کو اس کو سمجھاتا ہے، یار جوان آدمی ہے اس کو سمجھاؤ پیشاب کی طرح آداب کیا ہے اس کے. جب حویلی کی طرف گئے تو ابا کھڑا کے پیشاب ہی نہیں کر رہا، وہ گول دار بھی بتا. کون سمجھ لگی؟ وہ پریشان ہو گئے چاہے میں اب کیا کروں. ابا صاحب جو ہیں وہ گول دارے بنا رہے ہیں، آبی بگڑی ساری. اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر دے. ارشاد ہوتا ہے پھر ہم نے دلوں کو باندھا ایمان ہدایت کے ساتھ. اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے غار کے منہ پہ، فقالوا ربنا رب السماوات والارض، دنیا والو سنو ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں زمینوں کا رب ہے. کون ہے ہمارا رب؟ رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا، ہم اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں پکاریں گے نہ بلائیں گے. ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارا رب کون ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ہمارا رب کون ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. لقد قلنا اذا شططا، معاذ اللہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو، یا حسین یا پیر یا فقیر یا دادا یا علی حجویری جو نعرہ ماریں گے تو اس طرح سمجھ لیں ہم نے بہت فضول بات کی ہے، بڑی سخت بات کی ہے، بڑی ناپسندیدہ بات ہم نے کہہ دی ہے. اللہ کے ساتھ کسی اور کو مشکل کشائی کے کھاتے میں اگر اس کو ہم پروئیں گے، شمار کریں گے یا ہم اس کو پکاریں. توجہ جی. ہؤلاء قومنا، یہ جو ہماری ساری قوم ہے جو ہم چھوڑ کر آئے ہیں، اتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے اللہ کے علاوہ کئی معبود بنائے ہوئے، کئی کرنے والی سرکاریں بنائی ہوئی ہیں. دقیانوت بادشاہ بھی رب بنا ہوا ہے اور کوئی پٹھو اس کے رب بنے ہوئے جن کو ہم چھوڑ کر آئے. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، نوجوان کہتے ہیں اس پر کو کیوں دلیل کیوں نہیں لائے؟ ربوبیت کو دلیل لانی چاہیے نا. قرآن شریف کے بڑے خوبصورت انداز بیان ہے. اس میں ایک جگہ ایسے ہے تفصیل بیان فرما کے اللہ فرماتے ہیں یہ سارا کچھ تو ہم نے پیدا کیا بنایا ہے. ارونی ماذا خلقو، مجھے وہ چیز دکھاؤ جو انہوں نے پیدا کی. کوئی کبوتر ہے، کوئی تتری والا کیلا ہے، کوئی کھیرا ہے، کوئی آڑو ہے، کوئی مینگو ہے، لنگڑا بھی صحیح. پوچھو تو صحیح ان سے جو انہوں نے بنایا وہ کون سی. ارونی ماذا خلق، کوئی شے نہیں بنایا. تو معبود بنائے ہوئے، عقیدہ یہی رکھے ہوئے، یہ ہمارے کام کرنے والی سرکاریں. تو وہ فرما رہے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس پر ان کو کوئی دلیل لانی چاہیے تھی. ہم اس لیے پوچھ رہے ہیں. جناب ابراہیم خلیل الرحمن نے اپنے باپ سے کہا تھا یا ابد، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہانی نہیں، یا ابد لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. ابا جو سنتا نہیں، دیکھتا نہیں، کر نہیں سکتا، اس کو پوچھتے کیوں؟ جناب ابراہیم جب گئے تھے تو معبودوں کے سامنے شرینیاں پڑی ہوئی ہیں، لوگوں نے چڑھائے سارا کچھ. جب میں نام لینا شروع کر دوں، کوئی سلیمان سویٹ کی مٹھائی پڑی ہے، کوئی بیر کی پڑی ہوئی ہے، کوئی سیال کوٹیوں کی مٹھائی پڑی ہوئی ہے، کوئی رس گلے، کوئی گلاب جامن، طرح طرح کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں. لیکن وہ بت ہیں. قرآن نے بیان فرمایا، کہانی نہیں سنا رہا. ابراہیم خلیل الرحمن نے جا کر خطاب کیا، ما لکم لا تاکلون. تھاپڑا مارنا پہ گا. اچھا آپ میرے والے بہن رہے ہیں کیونکہ مینو ذرا پریشانی ہوتی ہے. میری صرف کمزوری تھوڑی نہیں، کوئی تو صحت مند ہو، میں ماڑا بن. کیا ابراہیم علیہ السلام نے ما لکم لا تاکلون، درویشوں کھاتے رہے، وہ بت ہیں، کوئی جواب نہیں. دوسرا سوال ما لکم لا تنطقون، درویشوں بولتے کیوں نہیں؟ بولنا کیا ہوں؟ جڑا پڑا ہوا یہ سٹینڈ یہ بولتا ہے، روٹی ٹکڑا کر مٹھائی سی کھا جانے، پڑا رہتا ہے اسی طرح. پوچھا ہے ما لکم لا تنطقون، کھاتے کیوں نہیں ہو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ پھر ابراہیم شروع ہوئے، کلاڑا پاس ہوں گے، فجعلہم جذاذا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، پھر ٹکڑے ٹکڑے ہوتے رہے.
اور بڑے کے کندھے پہ کلہاڑا رکھا، آپ چلے گئے۔ قوم آئی، مرید آئے، جشن منا کے تو دیکھا بیڑا غرق ہو گیا، سارے مبو زیر و زبر ہو گئی عرش۔ اب وہ تبصرہ کر دیں، وہ تبصرہ بھی اللہ نے قرآن بنایا۔ کہتے ہیں پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی ہمارے بزرگوں کے ساتھ، الہوں کے ساتھ ظلم کس نے کیا ہے؟ جس کے ساتھ ظلم ہو جائے معبود ہوتا ہے؟ الہ ہو سکتا ہے؟ الہ کی پوجا کی جاتی ہے یا اس کی پرورش کی جاتی ہے؟ الہ سے مدد مانگی جاتی ہے، اس کی مدد کی جاتی ہے؟ صدقے جہاں کچھ تو در چھڈو نا، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، دل تے پھٹ تے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفساں ہوتے چھری پھیری نہیں تے دبے کیتی جاندے ہو، دلوں دے پاک پوتر حجرے پر پر پلیتی جلی جاندے ہو، کھا کھا مال یتیمہ دا بھج بھج مسیتی جاندے ہو۔ لالا جی مینوں بھی دسو کی کیتی جاندے؟ اے لالا جی کچھ تو دسو کیا کیا کیتی جاندے؟ لگے ہوئے میں سارے لیلا مینوں کہ دسیا، وہ دو لیلے لے سن کسے نے، ایک لیلا لو کھول کے لے گیا تو اس جا قربانی کر، پتہ لگا تو قربانی آندا تو سمجھ قربانی کرنی سی، میں کر کے وہ تھوڑی جی گل دی سمجھ لگ گئی۔ ایک اور سن لو، قربانی دے دن نے، میرے دوست ہیں وہ، تو اس نے مجھے، پولیس والا ہے، ساڈے بھی پولیس والے بیلی ہو سکتے ہیں، کوئی گل، اس نے بتایا کہ پولیس والا وہ بیلی آیا تو دہی کی دکان ہے، چوک نیائی کی بات ہو رہی، چوک نیائی، تو وہ فٹافٹ آ کے کہتا ہے یہ 5000 روپیہ اتنے رکھ تو مینوں اتوں دے۔ وہ دہی والا کہتا ہے جی وہ جو تیرے کول کسے روپیے دے، اس طرح کہ میرے کول پرانے، میں کوئی بینک میں بیٹھا، وہ کہتا زیادہ گلا نہ کر یار، تو یہ اتنے رکھ تو اتوں مینوں دے۔ تو سمجھ لگی؟ اے اتنے رکھے، اتوں لے کے چلا گیا۔ بعد میں ملاقات پوچھا یہ چکر کیا تھا؟ کہنے لگا اصل چ رشوت دے پیسے سن، میں دہی والے بدلے نے قربانی کرنی۔ لالا جی مینوں بھی دسو کچھ نہ، کی کیتی جاندے؟ لٹ کے کھائیے، کھو کے کھائیے، رج نہیں ہوندا، ننگا پنڈا کج نہیں ہوندا، حق مار دے لوکاں دے مکے جائیے پینڈا ہوندا، حج نہیں ہوندا۔ کس کم لگی دنیا؟ تو ارشاد ہی فرمایا جا رہا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس بندے سے کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ مارے، بکواس کرے اللہ کے بارے، جھوٹی باتیں اللہ کی طرف منسوخ کرے، بہت بڑا ظالم ہو۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ ان سے فرما رہے ہیں جب تم ملک کو چھوڑ آئے ہو، وطن چھوڑ آئے ہو، عزیز و کرب کو چھوڑ آئے ہو، اور ان کی عبادت کے طریقوں معبودوں کو چھوڑ آئے اللہ کے سوا، اللہ کے سوا والی بات نہیں، اللہ والا معاملہ ہے، ان کے علاوہ جب چھوڑ آئے ہو تو پھر فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ، آؤ غار میں آ جاؤ، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، اللہ اپنی رحمت کے تمہارے لیے دروازے کھول دے گا۔ جب اللہ دروازے کھول دے، اینا پیارے ہاں سے گل کر لیں گے، کنے سونے لگتے ویکھو نا گل، ماشاء اللہ کو بٹ صاحب تسی کلے سونے نہیں، میرے کئی فون آئے نے ایڈے ایڈے پیارے تے سونے بابے کتوں لیا کیا بیٹے، اور میں کہ قرآن کھچ کے لیا میں کتوں لیا تھا، میں یہ بندے کھٹے کر سکتا؟ تو بعد میں پتہ نہیں کی ہو رہی سی، گل کر لگا تھا میں، چلو آ جائے گی گل، کوئی گل نہیں۔ جب تم نے ان کو چھوڑ دیا، ان کے معبودوں کو چھوڑ دیا، تو پھر اللہ، ہاں بات آ گئی، جب تم مسجد میں آتے ہو تو دایاں قدم اندر رکھتے ہو تو کیا دعا پڑھتے ہو؟ پڑھو سارے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، باب ان کی جمع ابواب، جتنے مرضی گیٹ ہوں عمارت کے، ایک دروازے سے آدمی قدم رکھتے اندر آ جاتا ہے تو وہاں الفاظ ہیں اللہ میں تیرے گھر آ رہا ہوں، میرے لیے اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دے۔ دروازہ تو رحمت کا ایک بھی کھول جائے تو مزے آ جاتے ہیں، سارا کچھ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن تعلیمات رسول زبان رسالے نے تعلیم دی، ایسا للچایا ہوا ذہن بنا رب کے سامنے کہ اللہ کو تیرے اوپر ویسے ہی ترس آ جائے۔ یہ مسکین آ گیا اور ترلے کیا کر رہے، اللہ
میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ ایک اور فلسفے کی بات ہے، مزدوری طے کرتے ہو نا جی، 1000 200 500 1000، تو جب مزدور کر کے فارغ ہوتا ہے، تم راضی ہو گئے جیسے اچھا کام کیا ہے، اس کو تھوڑا سا انعام دینا چاہیے۔ مزدوری تھی 500 تو ہم نے 520 دیا، 550 دیا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، دعاؤں سے فارغ ہو جاؤ، درس سے فارغ ہو جاؤ، جانے لگو تو بایاں پاؤں باہر رکھو، اللہ سے کہو اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ میری مزدوری بھی پوری ملے تو میرے تھوڑا سا ٹیپ اور انعام بھی ملے، نمبر کٹے نا میرے۔ یہ ہے وہ فلسفہ۔ سید الانبیاء نے فرمایا، ادھر بیان ہو رہا ہے، جب تم آ گئے ہو، ان کو چھوڑ دیا ہے، میرا دامن پکڑ لیا ہے، غار کے منہ پر آ کے کھڑے ہو گئے ہو، آؤ غار میں، ینشر لکم ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم من امرکم مرفقا، اللہ تمہارے معاملات میں آسانیاں اور موافقت پیدا کر دے گا۔ آنا تمہارا کام ہے، اب قبول کرنا میرا کام ہے۔ در فیض محمد پہ آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے جائے جہنم کو جس کا جی چاہے۔ سید نبی نے فرمایا تم جب یاد کرتے ہو نا اللہ کو، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں، قرآن کے الفاظ ہیں، فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون، تم مجھے مجلس میں یاد کرو، میں تمہیں فرشتوں کی مجلس میں یاد کروں گا۔ یاد تو کر کے دیکھو۔ فرمایا تم میری طرف ایک بلشت آؤ، میں ایک ہاتھ آؤں گا تمہاری طرف، تم ایک ہاتھ میری طرف آؤ، میں 2 ہاتھ تمہاری طرف آؤں گا، تم پیدل چل کے آؤ، میں دوڑیں لگا کے تمہاری طرف آؤں گا، تم میری طرف دوڑ لگاؤ گے، میں گوش رحمت لے کے تمہیں ہمیشہ اپنا پیارا بنا لوں گا۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، امام الانبیاء نے فرمایا من کان للہ کان اللہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ پھر اس کو اپنا بنا لیتا ہے۔ تو جب اللہ اپنا بنا لے، سید عبد الجبار غدروی رحمۃ اللہ علیہ، سید داود غدروی کے یہ دادا تھے، پتہ کیا دعا کیا کرتے تھے؟ یہ دعا سننے والی ہے، سارے کان کھول کے سنیں۔ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے نیک، بہت بڑے عبادت گزار تھے، ان کی نماز کے تذکرے مکہ مکرمہ کی وادیوں میں لوگوں نے کہا کہ نماز اس بندے نے پڑھ کے دکھائی۔ وہ کہا کرتے تھے اللہ اللہ اللہ، ہم تجھ سے تجھے مانگتے ہیں۔ اور کو شمالیات تو سمجھ لگی، کوئی شے منگی نہیں، یا اللہ بٹیرے چاہیے نے، یا اللہ نان چاہیے نے، یا اللہ نہاری چاہیے، یا لیلا چاہیے۔ اے اللہ ہم تجھ سے تجھے مانگتے ہیں، گل پہ کو کتنے بجائی، اے اللہ ہم تجھ سے تجھے مانگتے ہیں، اللہ تو ہمارا بن جا، تیرے بن گئے، باقی مسئلے آپ ہی حل ہوتے نہیں۔ کچھ طریقہ بھی سمجھنا چاہیے، اور خدا دا واسطہ جو ہے لے جاؤ کسی پاس۔ اچھا جی چلو میری طرف دیکھا، وَتَرَى الشَّمْسَ، فرمایا اب دیکھیں گے سورج کو اذا طلعت، جب طلوع ہوتا ہے، تزاور عن کہفہم، وہ ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے ان کی غار سے، ذات الیمین، وہ دائیں سائڈ، یعنی غار کی دائیں جانب سورج ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا غَرَبَ، جب سو غروب ہوتا ہے، تَقْرِضُهُمْ ذَاتُ الشِّمَالِ، وہ سرک جاتا ہے، کھسک جاتا ہے بائیں جانب۔ کیوں بھلا؟ کل میں نے تذکرہ کیا تھا، مفسرین لکھا ہے کہ سورج نے اللہ سے استدعا کی، سورج صاحب نے، اللہ میں تیرے پیاروں کی زیارت کرنا چاہتا، تو اللہ نے اجازت دے دی جب سورج طلوع ہو تھوڑی ساری کرنیں پڑیں تاکہ میرے پیاروں کو تکلیف نہ ہو، پھر سورج ادھر ہو جائے، سرک جایا کر، غروب ہونے لگے پھر بھی ذرا کھسک جایا کر، تاکہ تیری شوؤں کو، میرے پیاروں کو جو میں ان کو نیند ہوئی 300 سال تک اللہ نے سلائے رکھا، ان کو تکلیف نہ ہو، تو اللہ نے قرآن بنا کہہ دیا، کہانی نہیں، قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، سورج سرک جاتا ہے اس طرف، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، وہ غار کے کھلے وسیع میدان میں پڑے ہوئے ہیں۔ آگے تفسیر بڑی عجیب آ رہی ہے، ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، وَمَن يُضْلِلْ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، پھر اس کے لیے آپ کوئی کارساز، کوئی نگران، کوئی خیرخواہ، قطعی طور پر رشد و ہدایت دینے والا آپ کو نہیں ملے گا۔ سمجھ آ رہی؟ جس کو اللہ گمراہ کا ریجیکٹ کر دے، ریجیکٹڈ جو اللہ کے ہاں ہے، ساری کائنات بالکل نہ ہدایت دے سکتی ہے، نہ تعلیم دے سکتی ہے، نہ ایمان دے سکتی ہے۔
اللہ سے یہ دعا فرمائیں کہ ریجیکٹڈ سسٹم ہمارا نہ بنے۔ آگے تفصیل آ رہی ہے، اصل مسئلہ کیا تھا؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، سو رہے ہیں۔ اب بھی کئی بندے سوتے ہیں، انہیں آنکھیں کھلی ہونی ہیں۔ اب بابے نے پتا تھوڑا بہت تجربہ، یعنی قدرتی طور میڈیکلی جب آدمی سوتا ہے، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نیند میں ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، دیکھنے والا سمجھتا ہے جاگ رہا ہے، حالانکہ وہ سو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اصحاب کہف میں نے ان کو نیند دی ہے، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں لیکن وہ سو رہے ہیں۔ اللہ نے رسول پاک سے خطاب فرمایا، آگے آیات آ رہی ہیں، اگر آپ بھی جا کر ان کو دیکھیں تو آپ ڈر جائیں گے، یہ سوئے ہوئے ہیں، یہ جاگ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، آپ دوڑ لگا جائیں گے دیکھ کے ڈر کے ان کی طرف سے، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، میں نے ان کو نیند دی ہے، میرا نظام اس طرح چلتا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے اللہ سے دعا کرو، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ ایک خوبصورت بات میرے ذہن میں آ گئی ہے، اجازت سے بتا دوں۔ عرفات کے میدان میں جو دعا رسالت باب نے سکھائی ہے وہ کیا دعا ہے؟ ایک اور میاں صاحب آ گئے تھے ماشاءاللہ، دعا کرو، انہوں نے اللہ اتنے پھنسائے قرآن دی مدد، اللہ انہوں نے بن کے رکھے دعا کر کے۔ ادھر ہم نے کیا دعا سکھائی ہے؟ میدان عرفات میں کوئی نماز نہیں پڑھنی، نہ نفل نہ فرض، کچھ نہیں کرنا۔ کرنا کیا ہے؟ ایک تو اقبال جرم کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اقبال جرم۔ دوسرا اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا ہے۔ کیا دعا سکھائی ہے؟ لا الہ الا اللہ، سارے پڑھو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کون پڑھ رہے ہیں؟ حاجی صاحب۔ یہ نعرے مار مار کے گیا ہے نا، کون سے نعرے؟ لبیک لبیک، بولو اللہم لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ہے کیا؟ اللہ میں حاضر ہو گیا، اللہ میں حاضر ہو گیا، اللہ میں شدائیاں کہہ رہے تھا، بابے مولوی سارے چھوٹے بڑے بیویاں بندے سب لگے ہوئے۔ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کا جب گھر بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم خلیل الرحمان سے فرمایا میرا گھر بن گیا، اعلان کرو، لوگوں کو کہو بھی حج کریا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ تے بندہ ہی کوئی نہیں، اس وقت بندہ تھا ہی کوئی نہیں، لوگ ہے ہی نہیں، میں کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا جناب تسی پہاڑی تے چڑھ کے آواز دے چھڈو، تہاڈی آواز سے روحوں تک پہنچا دیں، عالم ارواح تک پہنچا گے۔ یہ وہ اس کا جواب ہے۔ بندے کہتے ہیں اللہ میں حاضر ہو گیا، اللہ میں حاضر ہو گیا، اللہ میں آ گیا۔ جناب ابراہیم کی دعا درخواست میں حاضر ہو گیا، لبیک اللہم لبیک، ایک پکارتے ہوئے عرفات تک پہنچے، اللہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے، تو ایگریمنٹ کر لیا تو ہاں تے باز ہو گیا، اللہ لگا۔ جب عرفات کے میدان سے نکلے سورج غروب ہونے کے وقت تو امام الانبیاء نے فرمایا آواز آتی ہے رجع کیوم ولدتہ امہ، عرفات کے میدان سے نکل کے اس طرح آ رہا ہے جس طرح آج اس کی ماں نے جنم دیا ہے۔ وہ پہلے دن کا بچونگڑا جو ہوتا ہے نا، بال لڑیاں ڈالتا ہوا، اس طرح آتا ہے۔ دعا کرو میرے بھائی عزیز اقارب، ہمارے دوست ساتھی، ہمارے بزرگ، ہمارے شیخ خطیب حافظ اسد محمود صاحب حافظ اللہ، یہ بھی تشریف لے گئے ہیں، یہ سارے اس طرح رفیق بجدی صاحب گئے ہیں کل، تو یہ ہمارے تعلقات ہیں بڑے اچھے، تو ان سب کی دعائیں اللہ قبول فرمائے، حج مبرور فرمائے۔ بڑے علماء بھی گئے ہیں اور بڑے ہمارے جاننے والے بھی گئے، جو لوگ مائیں بہنیں بیٹیاں گئے ہیں، دعا یہ ہے ہماری کہ اللہ سب کو حج مبرور بنا کے ان کا بھیجنا، ان کے سفر کو مبرور بنا کے بھیجنا۔ ہم یہ دعا درخواست کر سکتے ہیں، اللہ کے سامنے کون سی کمی ہے؟ ادھر یس ہونا ہے، اللہ لگا۔ امام الانبیاء نے فرمایا عرفات کے دن اللہ جتنے گناہ معاف کرتا ہے، جتنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، پورے سال میں نہیں کرتا۔ تے شیطان وے کے ماردہ ٹکرا،
وہ کہندا ہویا بابا بھی بخشا گیا، او بریڑو بابا 60 سال، وہ 60 سال میں محنت کی تھی، 80 سال والا بابا، 90 سال والا بابا، 50 سال 40 سال میں محنت کر کر کے مارا گیا، وہ مٹی سر پہ ڈالتے ٹکرے مارتا کہتا ہے سارے ہی بخشے گئے میں ان کی کہہ رہا اللہ دفعہ ہو جا بغیر تھا نکل جا۔ اللہ فرماتا ہے یہ میں عزتی و جلالی و ارتفاع مقامی، مجھے اپنی عزت کی قسم بڑے مقام کی قسم انہوں نے معافی مانگی، میں نے ساروں نے معاف کر دیا، جب دفعہ ہو جائے۔ تو ہماری درخواست ہے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، اللہ میرے ملک پہ رحم فرما، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اللہ جڑے لوگ ترجمہ کلاس تو ناگے کر دینے انہوں نے پرت پرت کے تھے لیا تے اے چھوٹیاں جنیاں کر دے انہوں نے جرمانہ پایا تے دعوتاں کئی پہ جانے، چلو ساڈا ہی کام سوتا جائے گا۔ لو جی پڑھ لیں پھر ارشاد ہوتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم دلوں کو باندھ دیا، کیا معنی ہے؟ محبت، ایمان اور جو ہے ان کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہدایت کا معاملہ ہے اس کو مضبوط کر دیا۔ اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے، فقالوا نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب آسمان و زمینوں کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہرگز ہم نہیں پکاریں گے اللہ کے سوا کوئی اور معبود، لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے ایسی بات کی سب سے بری بات ہم نے کی اللہ کی مخالفت میں، ہؤلاء قومنا، یہ جو ہماری قوم کے لوگ ہیں، اتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے اللہ کے علاوہ کئی معبود بنائے، لولا یاتون علیہم بالسلطان بین، یہ کیوں نہیں لائے اس اپنے دعوے پر عمل پر کو بین واضح دلیل، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، پس کون بڑا ظالم اس شخص ہے جس نے گھڑا اللہ کے بارے میں جھوٹ، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب تم ان سے الگ ہو گئے ہو، یعنی اپنے خاندان کے عقیدے سے اور ان سے جسمانی طور پر بھی، وَمَا يَعْبُدُونَ، اور جس کی وہ عبادت کرتے رہے اس سے بھی جدا ہو گئے ہو، اِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا، یعنی اللہ کو تم نے تھاما ہوا ہے، باقی سب کو تم نے چھوڑ دیا، چنانچہ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، آؤ جگہ پاؤ غار کی طرف، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، پھیلا دے گا تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت کو، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ، اور سازگار کر دے گا، آسان کر دے گا، مہیا کر دے گا تمہارے لیے اپنے فرمان سے، حکم سے، مرفقا، ایسی موافقت اور آپ کے لیے ایسی آسانیاں اللہ بنا دے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، نبی محترم ہر مخاطب کے نام بھی یہ ہے، آپ دیکھیں گے سورج کو، اذا طلع، جب وہ طلوع ہوتا ہے، تزاور عن کہفہم، وہ الگ ہو جاتا ہے، سائڈ پہ ہوتا ہے ان کی غار سے، ذات الیمین دائیں سائڈ، وَإِذَا غَرَبَ، جب غروب ہوتا ہے، تقرضہم، وہ کتراتا ہے ان سے، ذات الشمال بائیں جانب، وہم فی فجوۃ منہ، اور وہ اس غار کی وسعت میں اور کھلے ماحول میں وہاں وہ سوئے ہوئے ہیں، ذالک من آیات اللہ، اس غار کی وسیع غار کے میدان میں سلانا اور ان کو اتنے 300 سال تک نیند میں رکھنا، یہ ہماری نشانیوں میں سے بہت آیت ہے۔ من یہد اللہ، جس کو اللہ ہدایت دے، فہو المہتد، بس وہی ہدایت والا ہے، ومن یضلل، جس کو اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، پس آپ نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی کارساز، کوئی رشد و ہدایت دینے والا رہنما نہیں اس کو ملے گا۔